اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط المستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں آپ کا ہوسٹ محمد عارف مخدوم محمد عارف صدیقی بات کر رہا ہوں۔ پچھلے دنوں میں نے کچھ ولاگ کیے تھے، اور میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جو جہاں جہاں ویورشپ ہو رہی ہے انہوں نے مجھے بہت بہت لائک، شیئر اور سبسکرائب دیا ہے۔ آج کل یہی چل رہا ہے بھائی، لائک شیئر، لائف از آل اباؤٹ لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تو اب جزاک اللہ خیر۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا، ایک ہم پاکستان کے ایک مشہور، بہت ہی مشہور سنگر، جنہوں نے ایک بوتل کے لیے، ایک بوتل نہیں مل رہی تھی، اپنے جو ان کا گھر کے ملازم تھے ان کی خوب ٹھیک ٹھاک پٹائی کر دی نا۔ وہ کیا بولتے ہیں، نشہ شراب میں ہوتا تو ناچتی بوتل نا۔ تو معاشرے میں نا عدم برداشت ختم ہوتا جا رہا ہے نا۔ ہم ہر آدمی جو ہے شیر پہ سوا شیر اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے نا، غریب آدمی کو کوئی نہیں سمجھ رہا نا۔ اور مولا علی کی ایک حدیث ہے کہ من سمت و سلیم، یور سائلنس ول پروٹیکٹ یو۔ اردو میں ہے کہ خاموشی ہزار نعمت ہے نا۔ تو ہم لوگ نا بیسکلی انسان جو ہے نا وہ جلد باز ہے نا، ہر چیز میں جلدی کرتا ہے نا۔ تو میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بتاتا ہوں، یہ سائنٹسٹ لوگوں نے ڈائگنوز کی ہے یہ چیز کہ کوئی بھی چیز ہو رہی ہے، جیسے کوئی واقعہ ہوا ہے تو وہ واقعہ اگر آپ 11 منٹ اگنور کریں گے تو 11 منٹ بعد وہ واقعہ آپ کو لگے گا کہ 11 منٹ ایسا لگے گا کہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ 11 منٹ اگر آپ چپ رہ گئے، 11 منٹ اگر آپ چپ رہ گئے تو آپ نے اس واقعے کو اگنور کیا، تو 11 منٹ بعد آپ کو اپنا غصہ، ساری چیزیں فضول لگیں گی۔ غصے کا یہ ہے کہ اگر آپ حدیث سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر غصہ ہو تو کھڑا ہو تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے غصہ ہے تو لیٹ جائیں، اپنی پوزیشن چینج کر لینا، غصہ نہیں کرنا نا۔ آپ جیسے 11 منٹ کا اصول ہے، آپ کسی نائی کے پاس جائیں گے آپ کو لگے گا دنیا میں سارے نائی ہیں نا۔ آپ اسپتال جائیں گے 11 منٹ رہیں گے، آپ کو 11 منٹ بعد لگے گا کہ آپ سارا اسپتال جو ہے نا وہ یہاں پہ مریض ہیں۔ جس طرح بینک جائیں گے، بینک میں آپ کو لگے گا کہ یہ سارے ہیں۔ اب جس کے پاس بیٹھیں گے، بزنس مین کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ دنیا میں بزنس ہی ہو رہا ہے نا۔ تو 11 منٹ کی خاطر اپنا جو ہے نا زندگی، ہم لوگ نا بہت زندگی برباد نہیں کر رہے نا۔ ایکشن کا ری ایکشن نہیں دیں، کچھ بھی ہو، کوئی بات ہو، آپ چپ ہو جائیں نا، آپ چپ ہو جائیں۔ اگر آپ کو بہت زیادہ لگ رہا ہے تو اپنے آپ کو نا وہ کریں، ڈائگنوز کریں کہ میں کون ہوں، ہوز آئی ایم۔ اگر وہ کمزور ہے ہم سے تو اس سے تو بالکل ہی نہیں لڑنا نا۔ اب دیکھیے، نصرت فتح علی خان صاحب نے اپنے نوکر کو مارا، ٹھیک ہے۔ ان کی جو ممبرشپ تھی، چیریٹی کی تھی، برطانیہ کے بادشاہ نے ان کو بولا نہیں، ہم عدم تشدد اور جو ظلم کرتے ہیں ان کو نہیں پسند کرتے۔ سوچ یہ بات، ایک دنیاوی نظام کے مطابق جو آدمی ظالم ہے اور مظلوموں پہ ظلم کر رہا ہے اس کو جو ہے وہ بادشاہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ ہم کو کیسے ایکسیپٹ کرے گا؟ ہماری تمام جو ہیں، ہماری تمام حضرت انسان کی، مجھے کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا ہے، ہم غصہ نہیں کریں نا، ہم لوگوں سے پیار کریں نا۔ تو اللہ یقیناً دلوں کے بھید سے پوری طرح واقف ہے نا۔ ایک سیاہ رات ہو نا، سیاہ رات ہو، سیاہ چٹان ہو، سفید رنگ کی چوٹی جاری، اللہ کو وہ بھی پتہ ہے کہ اس کی کیا پوزیشن ہے نا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نیکی کرنے کی اور بدی کرنے کی طاقت اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ تو ہم لوگ کیوں نہیں اسمارٹ بنتے نا؟ اللہ ہم کو بار بار یاد دلا رہا ہے، ہم کیوں نہیں اللہ کو یاد دلاتے ہیں کہ ہم ورک تھارڈ تو کر رہے ہیں، ورک اسمارٹ نہیں کر رہے ہیں نا۔ ورک اسمارٹ کیا؟ اللہ کو یاد دلا، یا اللہ تعالیٰ ہم تیرے بندے ہیں، ہم پہ اپنا فضل و کرم کر، ہم سے جو غلطیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نا گناہ گار آدمی بہت پسند ہے نا۔ ہم کو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اپنے گناہ اللہ کے آگے پیش کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور نسخہ کیمیا یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ پریشان ہو، کچھ ہو، درود شریف پڑھیں، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے نا، نفل پڑھ کے اللہ کے آگے اپنے، میں آپ کو بالکل مقرب نسخہ بتا رہا ہوں، میں مسجد نبوی میں جا کے یہ کرتا تھا نا۔ تو 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ سے صلاۃ توبہ پڑھیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے گناہ پیش کریں، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ دیکھو میرا فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا نا۔ تو پھر وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر معافی کی اور حج اور عمرے کی اگر آپ کو سعادت حاصل ہو جائے تو اس کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ وہ چیز دوبارہ آپ سے سرد نہیں ہوگی نا۔ آپ کوشش تو کریں نا، کوشش تو کریں نا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کوشش کریں گے
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اسمارٹ نا جو مومن ہے نا وہ اسمارٹ ہوتا ہے. ٹو بی اسمارٹ، ٹو بی اور ناٹ ٹو بی بائی شیکسپیئر نا، یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تھوڑی کوشش کر، اپن بھی انگلش ہی ہو گئے نا، کیونکہ مجھے جو ہے میں نے جیپنیز سے انگلش سیکھی ہے، عربیوں سے انگلش سیکھی ہے. تو میری انگلش جو ہے نا ہاف جیپنیز ہے ہاف عربی ہے، کام چلا رہے ہیں. صحیح ہے نا. آپ سب لوگوں سے میری بہت بہت بڑا گزارش ہے کہ پلیز پلیز اپنے سے کمزور کو کمزور نہیں جانیے نا. اللہ تعالیٰ اور مظلوم کے درمیان نا کوئی چیز نہیں ہے نا. تو اپنی جو ہے کیا بولتے ہیں اپنی چیزوں کو کیلکولیٹ کریں، اپنے آپ کو کیلکولیٹ کریں. اور ایسا ہی ہے نا، جس طرح بزنس مین بننے کے لیے بزنس مائنڈ بننا ضروری ہے نا، اس طرح اچھا مسلمان بننے کے لیے اسمارٹ مسلمان بننا چاہیے. آج کل مسلمان دیکھیں آپ کتنا عجیب سا لگ رہا ہے. ہم حضور پاک کے سب سے اشرف المخلوقات ہیں نا، اور سب سے اعلیٰ مخلوق ہے نا. شیطان سے کیا ڈرنا؟ شیطان نے تو اللہ نے بنایا نا. اللہ کا نام لیں. آپ کو جب بھی پریشانی ہو نا، تو میں آپ کو ایک تھراپی بتا رہا ہوں. جب بھی پریشان ہو 3 دفعہ نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر دماغ کی توجہ دل کی طرف کر کے نا، دل کی توجہ اللہ کی طرف کر کے نا، اللہ کے آگے اپنے آپ کو پیش کریے نا. اور پھر وہ اللہ ہی کا جو 3 دفعہ یاد کرنے سے نہ آ جائے نا. صحیح نا. چیلنج دے رہا ہوں میں آپ کو نا. آپ 3 دفعہ اللہ کو پیار سے محبت سے پکاریں، اپنے گناہ اللہ کے آگے پیش کریں، آپ کو فیل ہوگا نا. وہ آج کل زمانہ نا ڈیجیٹلائز ہو گیا نا، آن لائن ہو گیا. تو اللہ آئے، اللہ سے آن لائن ہوتے ہیں، اللہ سے اللہ کے آگے اپنی عرض پیش کرتے ہیں. کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ 1 دفعہ ہوگا، 2 دفعہ ہوگا. مین کین ڈو ایوری تھنگ اف یو ٹرائی نا. تو گورے لوگ نے نا تھوڑے پڑھے لکھے ہیں، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے. تو انہوں نے ڈائگنوز کیا کہ ایک چور کوریڈور دریافت کیا ہے نا. مطلب ایک ایسی کائنات کی ہے، کسی ایسا کوریڈور ہے جو شارٹ کٹ ہے نا. تو وہ شارٹ کٹ جو ہے نا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے دیا ہوا ہے، دل کے پاس ہے نا. دل سے محبت سے یاد کرو گے آپ. اچھا ایک اور بتاتا ہوں آپ کو نا. آپ جب کسی کو یاد کرتے ہیں نا، تو وہ بھی آپ کو یاد کرواتا ہے. یہ اورا ہے، مطلب ایک نظام ہے یہ جس کو بولتے ہیں. آپ جس سے آپ کو محبت ہوگی نا، آپ اس کو یاد کریں گے نا، تو وہ بھی آٹومیٹکلی آپ کو یاد کرے گا. اس طریقے سے جب ہم اللہ کو پیار سے محبت سے 3 دفعہ یاد کریں گے، اللہ کے آگے اپنے گناہ پیش کر کے اللہ سے معافی مانگیں گے. اس کی ایک تھراپی ہے سورہ رحمان کی، تو وہ انشاءاللہ کسی دن اس پہ بھی ہم بات کریں گے. میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے، تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ معاف کرنا سیکھیں نا. معاف کرنا سیکھو، معاف کر دیا جاؤ گے. میرے تمام پاکستان میں، خصوصی میرے ملک پاکستان کے اندر نا، تمام جتنے بھی اوپر سے نیچے تک لوگ ہیں نا، معاف کر دینا. جن سے بھی غلطیاں ہیں ان کو معاف کر دینا. اور پھر دیکھیں، معاف کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. آج کل جو پاکستان کے اندر جو فائنینشیل کرائسس ہے ہمارے، اسپیشلی ہمارے ملک کے اندر نا، بہت زیادہ سوسائڈ ہو رہے ہیں، پریشانی ہو رہی ہے. وہ صرف اللہ کی دوری کی وجہ سے ہے نا. اگر وہ صرف اللہ سے صرف توبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے کہتے تھے، کوئی تکلیف ہوتی تھی نا، کچھ ہوتی تھی، کہتے تھے نماز سے مدد لو نا، اللہ کو یاد کرنے سے نا. تو کوشش کریں، کوشش کرنے میں کیا حرج ہے. میں ایک چھوٹی موٹی کوشش کر رہا ہوں. ایک حضرت پاک کی حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو نا. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو بولو، نہیں تو دل میں کیا بولتے ہیں، دل میں سوچ لو. میں دوسرے درجے کی کر رہا ہوں، پلیز میرا ساتھ دیجیے اور میری بات زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچائیے. دیکھیں نا یار، اللہ تعالیٰ نے چاہا میں پہچانا جاؤں نا. تمام انبیاء ہے، اس کے بعد صحابہ کرام تھے، اس کے بعد اولیاء کرام تھے، اس کے بعد نیک لوگ تھے. آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں جس صحابی کو کہا جاؤ میرا دین پھیلاؤ نا، تو جو صحابی جہاں تھا نا، وہ جس طرف رخ تھا اس طرف چلا گیا. میں کافی گھوما ہوں، سری لنکا میں بھی میں نے صحابہ کرام کی قبر دیکھی. ہمارے پاکستان میں بھی ہیں اس طریقے سے انڈونیشیا میں بھی ہیں، بہت ساری جگہوں پہ صحابہ کرام کیسے رول کو فالو کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ کرام کو بولا نا کہ اللہ از ٹاپ پرائورٹی، دے ایگریڈ. انہوں نے بولا اللہ قرآن کی کتاب ہے، دے ایگریڈ. انہوں نے بولا میں رسول اللہ ہوں، دے ایگریڈ نا. صحابہ کرام کتنے اسمارٹ تھے نا، دے ایگریڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بولا دے ایگریڈ. اور انہوں نے ہر چیز میں ٹاپ پرائورٹی اللہ رکھی نا. اب صحابہ کرام کی اب ہسٹری پڑھیں گے نا، ایک ہمارے مسلمانوں نے دنیا میں تقریباً 1350 سال رول کیا ہے نا. اور اس کے آپ نے سوچا نا، حضور پاک اور جو جس جگہ گئے، جس کنٹری میں گئے، وہاں پہ اپنا دین پھیلایا نا. اگر کوئی دوسرا کانکرر تھا، جیسے آپ اولڈ ہسٹری میں پڑھیں، جہاں وہ گئے انہوں اپنا دین نہیں پھیلا سکے. ہمارا دین فطرت ہے نا، لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتا ہے نا. تو اس طریقے سے میرے بھائی،
آپ لوگ کوشش کریں اللہ کو پہچانیں. میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے، جاننے اور پہچاننے میں فرق ہے نا. آپ مجھے جانتے ہیں، میں اللہ کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں نا. دیٹ از ڈفرینٹ. کیا آپ اسمارٹ جو ہے مومن کے اندر نا، کوشش کریں اللہ کو پہچانیں. اور مشکل نہیں ہے، اتنا مشکل نہیں ہے نا. اور انشاءاللہ اللہ آپ کی سب کی آسانیاں کرے گا. ہم سب جو جہاں جہاں ہے اس کا لائک شیئر سبسکرائب کا بہت بہت شکریہ. میں نے ولاگ کی تھی ڈاکٹر خالد حشیش پہ، اس کا بھی شکریہ کہ آیا تھا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ لائک شیئر سبسکرائب کریں. اور ہم سب کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، ہمارے بچے چھوٹے رہ گئے نا. آپ لوگ کوشش کریں آپ کے بھی بچے بڑے ہوں، ایک دوسرے کی مدد کریں. کنجوسی کیوں کرتے ہیں آپ لوگ نا، لائک میں شیئر میں سبسکرائب میں. ہمارا مزاج بن گیا ہے کیا؟ وہ ایک سمپل سی ہے، پیار دو پیار لو نا. اللہ سے پیار کریں، اللہ کو پہچان لینا. آپ اگر گناہ گار اپنے گناہ پیش کر کے اللہ کے پاس آئیں گے نا، اللہ بڑا خوش ہوگا. اللہ کی رحمت نا آپ کو دبوچ لے گی نا، دبوچ لے گی. واللہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا. اور یہ ساری ایک وہ ہے ایگزامپل ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے نا. اللہ رب العزت کی قسم نا، کاش یہ قوم ہم لوگ نا ایک دوسرے کو معاف کرنا اور ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں نا. اپریشیٹ کی یہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کانفیڈنس دے دوسرے کے اندر نا. اپنے اندر اگر آپ پازیٹیو انسان ہیں نا، آپ کے اندر سے انا مالا مال و بنیاد نا، آپ کے اندر سے ایسی پازیٹیو انرجی نکلے گی جو اگلے کو پازیٹیو کرے گی. آپ کا مائنڈ فوکس صحیح ہے اور آپ اللہ کی طرف متوجہ ہیں، تو پھر نا جیسے حکم ہے نا، اللہ کی رسی کے مضبوطی سے تھامو، مفہوم یہ ہے نا. تو اللہ کی رسی کو جو آپ مضبوطی سے تھامیں گے تو اللہ آپ کو وزڈمائز کرے گا نا. جب وزڈمائز آئیں گے چیزوں کو آپ سوچیں گے نا. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے نا، کہنے لگے کہ اپنی سواری کا کیا کیا ہے. کہنے لگے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ نا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ جاؤ اسباب کر کے آؤ. تو آؤ ہیں ہم اسباب کریں چھوٹے چھوٹے. اب جتنے بھی صحابہ کرام کا آپ دیکھیں گے نا تاریخ کے اندر نا، جتنے بھی لوگ تھے سب نے اسباب کیا ہے نا. تو نبی پہ کیسے ہمارے نبی ہیں نا، درود شریف پڑھا کریں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ نا. یہ سوچ کے یہ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، طائف میں کتنی تکلیفیں اٹھائیں، مدینے میں، مکے میں. امت تو امت کرتے رہے نا، امت کے لیے قربانی دیتے تھے. آپ کو معلوم ہے جب بھی کیا بولتے ہیں عید الاضحیٰ میں وہ قربانی دیتے تھے نا. ہم لوگ کوشش کریں اپنے نفس کو مار لینا. نفس کو مارنا واللہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. لوگ ڈرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جہاد اکبر ہے، لیکن نفس کو مار لیں آپ. اللہ اپنے دل کا نا اللہ کی طرف رکھیں نا. ہر وقت ذکر اللہ میں کریں نا. کوشش کریں دماغ کی توجہ، دل کی توجہ اللہ کی طرف کرنا. اللہ 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 کرتے رہیں. آپ کو وزڈمائز آئیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. پلیز لائک شیئر سبسکرائب میں کنجوسی نہیں کریے گا. میں ایک دوسرے درجے کی نیکی کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ شامل ہوں. 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ 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 کر شیئر کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.